جب ٹریڈ کے لیے کچھ چیز ہے ہی نہیں، کوئی ایکسپورٹ کے لیے کوئی آئٹمز ہی نہیں ہے، کوئی ایسی انڈسٹری ہماری گرو ہی نہیں کر رہی ملک میں، یا دوسرا ملک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نئے مارکیٹ بنائی جائے، نئی مارکیٹ تلاش کی جائے، یا کم سے کم ایسی جگہ تلاش کی جائے کہ جہاں پر ہمارا ریگولر مال جاتا رہے، تو پھر وہ مطلب اس کے لیے کوئی پریکٹیکل کچھ ذہن میں ہے آپ کے کوئی تجویز؟ اس کے لیے آپ ایک ٹاسک فورس، ہر ملک کے لیے ایک ٹاسک فورس آپ اس کو بنائیں. اس ٹاسک فورس کے مقاصد کیا ہوں، ان کی ریکوائرمنٹ کو دیکھیں، اور ان کے جو جاپانی، فار ایگزامپل آپ جاپان کے لیے ٹاسک فورس بنائیں تو جاپان کے سرمایہ کار ہو جائیں، اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ ہو جائے، اور وہ ٹاسک فورس مل کے کہ آپ کو وہاں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور یہاں سے ہم کیسے وہ چیز بنا سکتے ہیں. تو ہر ملک کے لیے ایک ٹاسک فورس تیار کی جائے جو صرف جاپان کے لیے، آسٹریلیا کے لیے، نیوزی لینڈ کے لیے، جو آپ کی خالی یورپ اور اس کے امریکہ کے علاوہ بھی تو امیر ممالک ہیں، عرب ممالک کو لے لیں. آپ کو میں بتاؤں، پرسوں میری شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ قطر گئے. قطر میں انہوں نے ان کے ٹریڈ منسٹر تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم پاکستان آئے، ہم نے کہا کہ ہمیں 20,000 ایکڑ زمین چاہیے، وہاں پہ ہم اپنا چاول اگانا چاہتے ہیں خود، اور ہم اس کو واپس اپنے ملک میں امپورٹ کر لیں گے. تو اس سے یہ آپ کے لوگوں کو بھی روزگار ملے گا اور آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا اور ہمارا بھی کام ہوگا. لیکن آپ کے ملک والوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، تو پھر ہم نے جا کے انڈیا کے اندر وہ پنجاب کے کسی علاقے میں ہم نے وہاں پہ 20,000 ایکڑ ہم نے ان سے لی، ہم نے ویتنام کے اندر زمین لی، اور اس کے بعد ہم نے تھائی لینڈ میں جب زمین لی، اور وہاں پہ ہم چاول اگا کے اپنے ملک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. شہباز شریف نے کہا سر ہم تو مسلمان ملک ہیں، آپ کے برادر ملک، دوست ملک ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ملک میں آئے لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. ہم انڈیا گئے، ان کی مشنری، ان کی رسپانس نہیں دیا گورنمنٹ آف پاکستان، بیوروکریسی بالکل ان کا وفد آیا. ہاں بالکل، یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. بیوروکریٹک ہرڈلز پاکستان جیسے ممالک میں بہت زیادہ ہیں، پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہیں. مودی صاحب یہ بتائیے آپ کہ جب آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، جب آپ کے پاس وہ صنعت چلانے کے جو بنیادی لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہیں، تو صنعت آپ کی بیٹھی ہوئی ہے. جب صنعت بیٹھی ہوئی ہے تو آپ ٹریڈ کیا کریں گے سر؟ کہاں آپ منڈیاں تلاش کر رہے ہیں جب کچھ ہے ہی نہیں؟ تو کیا $20 ارب کا آپ نے غیر حقیقی آپ نے کیسے بنایا؟ میں بتاؤں کہ مارکیٹ جو ہماری ٹریڈیشنل مارکیٹس تھی وہ تو بیٹھ گئی ہیں ریسیشن کی وجہ سے، امریکہ، یورپ وغیرہ جہاں بھی ہمارا مال جا. لیکن اب یہ کچھ ہمارے صنعت کار رخ کر رہے ہیں ماسکو کا اور سینٹرل ایشین کنٹریز کا کہ شاید کچھ کھپت وہاں مل جائے، ہمیں راستہ مل جائے. سب سے بڑی بات میں کوشچن یہ کر رہا ہوں کہ جب ہے ہی نہیں آپ کے پاس، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، بالکل وہ سب سے بڑا حل ہے بجلی کے نرخ بڑھنے کی وجہ سے. تو جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے تو پھر کیسے آپ کیا بنائیں گے اور کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی آپ نے اچھا ٹچنگ سوال کیا ہے. اس کے لیے صرف یہی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ جی پاکستان میں اس وقت انرجی شارٹیج ہے، اور انرجی شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ کاری، جب تک جیسے جاپان کی بات کر رہے ہیں، ایسے ملک ہیں اور بھی ملک ہیں جو تیار ہیں کہ BOD کے اوپر آنے کو تیار ہیں. بالکل صحیح ہے. انڈیا کے اندر ریلوے پوری چینج ہو گئی ہے، ہم ریلوے میں لاسٹ میں جا رہے ہیں. آج فرسٹ ٹائم انڈیا میں لالو پرساد یادو جیسے آدمی نے میٹنگ کر کے، کانفرنس کر کے، آج انڈیا کے ریلوے سروس میں پروفٹ ہو رہا ہے. اور وہاں کے وزیر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ذمہ داری لے کے استعفیٰ دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہم کیوں استعفیٰ دیں، ریلوے ڈپارٹمنٹ نے کیا. اسی طرح اس وقت ایئر لائن ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ بنی ہوئی ہے. ایئر لائن کے اندر بھی ہم سرمایہ کاری کرائیں. یہ پرائیویٹائزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ملک سے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں اور ان کو فل فیسلٹی جائے تو اس میں حکومت پاکستان کو یہ کرنا چاہیے جو چائنا کی بھی پالیسی ہے کہ یو کال دیم، لیٹ دیم میک انویسٹمنٹ. وین دے ول میک انویسٹمنٹ دے ول کریٹ آن مارکیٹ. ان دیٹ کیس صرف آپ یہ کام کر سکتے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ جو بھی پروفٹ ہو رہا ہے آپ کو، فرق کیجیے ریلوے ہے یا کسی ایک چیز کے اندر پروفٹ آپ کو ہو رہا ہے جس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کیا اس کنٹریز نے، ان کو ہر چیز آپ اس ریٹ پہ دیجئے کہ ان کو پروفٹ ملے. 20% پروفٹ. آپ نے $1000 کا مال بھیجا ہے تو $200 جو ہے یہ آپ لے جا سکتے. 800 اسی اس میں جس انویسٹمنٹ میں آپ نے پیسے لگائے اس کی بہتری کی طرف لگائیے تاکہ یہ تو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کی. جی میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کی ٹریڈ کی، ایکسپورٹ کی، ٹریڈ کی ایکسپورٹ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ یہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، مطلب ہماری انڈسٹری بالکل بیٹھی ہوئی ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے. وہ صنعت کار انڈسٹری بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے گھروں میں یا 40% بند ملک سے باہر چلا گیا ہے. مجھے بتائیے کہ ان حالات میں کیا پاسبل ہے کہ کوئی آپ ٹریڈ کر سکیں گے، کوئی مارکیٹ تلاش کر سکیں گے؟ آپ ماسکو کی بات کر رہے ہیں، وہاں جا کے آپ کیا بیچیں گے جب آپ اتنی مہنگی چیزیں بنا رہے ہیں اپنے ملک میں؟ دیکھیے جی بس وہی ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے صنعت کار صرف سوچ رہے ہیں کہ اٹ از سروائیول آف دا فٹسٹ.
ہم کاسٹ ٹو کاسٹ بھی اگر چیز بک جاتی تو بک جائے، کیونکہ ہمارے اوپر بینکوں کا قرضہ بینتے آئے. صنعت کار جو ہے بیسکلی بینکوں سے کرتے ہیں. اب جو بینکوں کا قرضے 18% پہ 17%، 19% پہ تھے، وہ اس وقت صرف جنگ لڑ رہے ہیں اپنی سروائیول کے لیے. میں حلفیہ آپ کو بتا رہا ہوں، 30-40% چھوٹی صنعتیں بند ہوتی جا رہی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا کیپٹیو جی کمپلیٹ کریں. کیپٹیو پروڈکشن کیا وہ ملے جو فیصلہ آباد میں اپنی بجلی پیدا کر رہی ہیں، یا کراچی میں ہیں ایسی کچھ ملیں فیکٹریاں جو اپنی بجلی پیدا کر رہی ہیں. وہ ان کو کاسٹ جو ہے اس وقت کے ایس سی کے کاسٹ سے آپ کو میں بتاؤں کہ 30-35% پڑتی ہے، 50% سے لیس. وہ سروائیو کر جائیں اور وہ اپنا مال مارکیٹ کر سکتے ہیں کم ریٹ پہ فار دی سیک آف سروائیول آف دا فٹسٹ والا یہ سال چل رہا ہے. اب جو انہوں نے یہ پیسے بڑھا دیے پیٹرولیم مصنوعات پہ، دیکھیے جی اگر یہ لاگو ہو گیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی 30-35% اور فیکٹریاں ملیں بند ہو جائیں گی. لاگو تو ہو گیا اب تو نہیں. وہ شوکت ترین صاحب نے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی اخبار میں نے آج بھی پڑھا ہے کہ نئی پرائسز جی یہ 17% بجلی کے پرائسز ہم ابھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں IMF سے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس مہینے میں ابھی نہیں بڑھائیں گے، اس مہینے میں ہمارے ڈائلاگ چل رہے ہیں. اگر یہ بڑھ گئے عاجز صاحب تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کے اندر اتنا بڑا فساد پھیلے گا کہ آپ نے لانگ مارچز سے ابھی جو کچھ دیکھا ہے تو وکیلوں کا دیکھا ہے، اب تو پورا ملک مارچ پہ آ جائے گا، اور پھر یہ حکومت کو سنبھالنا ممکن نہیں، کیونکہ ہر آدمی رات کو سو نہیں سکتا بجلی کی وجہ سے، اور اس کے پاس جنریٹر ہر ایک کے پاس نہیں. ملک اتنا غریب ملک ہے، تو جب وہ رات کو نہیں سو سکتا، دن میں اگر وہ کام پہ جاتا ہے تو کام میں وہ نہیں کر سکتا، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اسٹیج ودن 3-4 ویکس کے وہ آدمی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. دن فرسٹریٹ ہو کے پھر سڑکوں پہ نکلتے ہیں لوگ. تو وہ اس طرف انارکی کی طرف جا رہا ملک، اور انارکی جب آ گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی رمضان ہمارا 2 مہینے بعد ہے، اور ابھی سے دالیں، چاول، گھی، چینی، ہر چیز کی ہوردنگ شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک عجیب سا ماحول پاکستان کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں لا پا رہی حکومت. ٹھیک ہے عرفان، آپ اس کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں اس پہ یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان اپنی ٹریڈ کیسے مینٹین کر سکتا ہے جب آپ کی انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے پاس پروڈکشن نہیں ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ کہ ہمیں اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہوگا، لیکن جب دوسری بات ہے کہ آپ کو پروفٹ کیسے آپ